بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، چند منٹ کچھ دینی باتیں کہنا ہے۔ حضرت مولانا مبارک صاحب ہمارے بہت پرانے دوستوں میں، بھائیوں میں سے ہیں۔ ان کا حکم ہے، ورنہ تقریر کا کوئی نظام پہلے سے یہاں مرتب نہیں، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ ان سے بات ہوئی اور ان کی بات میں ہمیشہ سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں، اس کو رد نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوبیوں میں اضافہ فرمائے اور آپ کو ہم کو سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ ایک بات یہ عرض کرنے کی ہے کہ ہم بن نہیں پا رہے ہیں، ہم بن نہیں پا رہے ہیں، یعنی کمپلیٹ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ کہیں سے تارپیڈو ہو رہا ہے، کہیں سے کوئی بات بے تکی جا رہی۔ اگر ہم بن جائیں، پورے کمپلیٹ مسلمان ہو جائیں، مکمل طور پر مسلمان ہو جائیں، تو اللہ کی طرف سے جو حصہ مسلمان کے لیے ہے وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ کاروبار، زمین جائیداد، چلنا پھرنا، کھانے پینے میں حرام اور حلال کا خیال کرنا، کان ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، ان چیزوں کا حق ادا کرنا پورے طور پر یہ ہم نہیں کر رہے۔ بے شک صحیح ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رکھے آپ کو، آپ کی آل اولاد سلامت رہے، اچھے راستے پر رہے، پورے راستے سے بچائے، سب اپنی جگہ ہم مانتے ہیں، لیکن مسلمان ہی تو ہیں کہ جو غیر اسلامی طریقہ اختیار کرتے۔ اس کا کیا علاج؟ اس کا کیا علاج؟ دیکھیے، سن لیجئے، بننے کے لیے اور بنانے کے لیے جس مشین کی ضرورت ہے مسلمان کو، وہ مشین سب سے بڑی پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی، حضور کی ذات۔ اور کیسی مشین ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں اتنا ایک آٹا رکھ دیا، آٹا خود بخود گوندھ رہا ہے، اور اس کے پیڑے بن رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ مشین میں لگا ہوا ہے، اور 5 منٹ کے اندر اندر روٹی تیار ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے؟ اور نہ معلوم کتنی باتیں ایسی، جہاں یہاں سے ہندوستان جتنی دور ہے، اگر اونٹ پہ آیا جائے تو کتنا وقت لگے گا؟ سوچ لیجئے، پتہ نہیں اونٹ مر جائے راستے میں یا ہم مر جائیں، خدا جانے کیا حشر ہو۔ اس راستے کو تو 4-5 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے میں طے کر دیا کہ آ جاؤ، 9 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، 9 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گے۔ عجیب معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک فل پاور مشین ہے جس کا نام ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کے یہاں جو آپ سے قریب ہوتے تھے، آج ہمارے وہاں کیا ہے؟ دیکھو، اگر اللہ والا بننا ہے تو اللہ اللہ پکارو۔ کیوں؟ مجنو اگر لیلا والا بنا ہے تو لیلا 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 کہا کرتا تھا۔ اگر تم اللہ والے بننا چاہتے ہو تو اللہ 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 کہتے رہو، اللہ اللہ رٹتے رہو، اور جب اس لائق ہو جاؤ گے، ہاں، حرام سے بچتے رہو، حلال کی طرف رغبت ہوتی رہے، کبیرہ گناہ کی طرف ہرگز نہ جاؤ، صغیرہ اگر کبھی ہو جائے تو استغفار کرو،
اور کوئی برائی ہو جائے تو اس کی تلافی کرو. یہ طریقہ ہے. جب آدمی دھل گیا، بن گیا، دیکھو صابن نہ لگا، صابن لگا لینا، کیوں؟ تاکہ کوئی داغ دھبا مٹ جائے، اگر ہو تب تو کپڑا پاک ہوگا، آپ کے پہننے کے لائق ہوگا. اور اگر کپڑا گندا ہے تو اس کو کون پہنے گا؟ تو پاک کپڑا بننے کے لیے دھلتا ہے. وہ کپڑا جو ہے وہ آدمی کی پوزیشن کو بڑھا دیتا ہے. اسی طریقے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو لوگ آتے تھے، آج ہم 4 سال 5 سال 7 سال ساری زندگی اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، ساری زندگی اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کو دیکھو، میں ایک نام لیتا ہوں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، میرے تو استاد تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے. ساری زندگی، اور میں کہتا ہوں ان کا رویا سے روئے سے اللہ کا نام ٹپکتا تھا. میں 3 سال رہا ہوں حضرت کے ساتھ سہارنپور میں، خدمت میں رہتا تھا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کی، اور حضرت کے پاس جانا آنا جیسے سب کا ہوتا ہے ویسے میرا بھی. تو اللہ والے، وہ اللہ والے بنے تو ساری زندگی اللہ اللہ رٹتے رہے. کتنی مرتبہ انہوں نے اللہ اللہ کہا ہوگا؟ جتنی سانس ہے، جتنی سانسیں ہیں نا اتنی مرتبہ کہہ دیا ہوگا. لیکن یہ بتاؤ کہ ایک اور آدمی ہے جو حضور کے زمانے میں حضور کے پاس آئے اور ایک نظر ایک لہجہ حضور سے ملاقات ہوئی، کلمہ پڑھا، فوراً شہید ہو گئے. جنہوں نے حضور کے ساتھ کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، مسلمان ہونے کے بعد وضو بھی نہیں کیا، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. بتاؤ وہ بڑے تھے جنہوں نے ایک مرتبہ بھی نماز نہیں پڑھی، یا شیخ الحدیث جنہوں نے ساری عمر نمازیں پڑھی، ساری عمر اللہ اللہ پڑھا؟ وہ بڑے تھے. کیوں؟ وہ ایسی مشین کے پاس تھے کہ لاکھوں ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد ایک نظر میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے کہ لاکھوں سال عبادت کرنے کے بعد وہ اثر نہیں، ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد وہ اثر نہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کمپلیٹ نہیں، ہم مکمل نہیں ہیں. ایک صحابی بیٹھے ہوئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ نام ہے، حضرت کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا نافق حنظلہ یا رسول اللہ. حضور حنظلہ تو منافق ہو گیا. خیریت، کیا بات ہے، کیسے منافق ہوا؟ حضرت آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو بس دل کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور جب گھر جاتے ہیں تو سودا بھی یاد آتا ہے، پیسے کی کمی بھی یاد آتی ہے. کوئی ناجائز کام نہیں ہے، کوئی ناجائز کام نہیں. بازار جانا بھی یاد آ جاتا ہے. کہیں حضرت ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو جاؤں. حضرت نے خاص چہرہ جیسا مخاطب کرتے وقت صحابہ کو آپ کا چہرہ ہوتا تھا کہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا ذالک محض الایمان. حنظلہ یہی تو ایمان ہے. حضرت کیسے؟ فرمایا دیکھو تم میرے پاس آتے ہو، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہو، تمہیں دنیا نہیں یاد آتی ہے، صرف اللہ اور اس کا رسول یاد رہتا ہے. اور شیطان اس چکر میں ہے کہ تمہاری یہ خوبی دور کر دے تم سے. لہذا وہاں جب گھر جاتے ہو تو وہ اپنا حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ منہ پیٹ لیتا ہے، پھر تم یہاں آ جاتے ہو. عجیب معاملہ ہے. صحابہ اکرام تو شیطان صحابہ کا اتنا بڑا دشمن، لیکن شیطان کچھ نہیں کر پایا. اس لیے نہیں کر پایا کہ وہ مکمل مسلمان تھے.
آج پوری دنیا میں جو ہمیں ستایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں جو ہمیں زج کیا جا رہا ہے، کاہے کے لیے؟ ہم نے کس کا باغ چھینا ہے بتائیے؟ ہم نے کسی کو مارا ہے؟ کسی کے پیسے چرائے ہیں؟ ہم مسجد جاتے ہیں کاہے کے لیے؟ تلوار لینے کے لیے؟ نہیں، سر جھکانے کے لیے، سر زمین پر ڈالنے کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میرے بھائی اگر غور کرو تو ہم اللہ والے بن جائیں، بس کام ہمارا بن جائے۔ 13 برس صبر کیا ہے صحابہ نے اور حضور نے، پھر صبر کا انجام کیا ہوا کہ مسلمان تخت و تاج کے مالک ہوئے دنیا میں۔ اور آج اس وقت کی محنت آج تک کارگر ہو رہی۔ صحابہ نے جو محنت کی اس کے نتیجے میں یہ مسجد بنی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ اکرام نے جو محنت کی ہے اس کے نتیجے میں آج ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ اسی محنت کے نتیجے میں آج ہمارا اذانیں ہو رہی ہیں مسجدوں سے۔ آج جو عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم نظر آ رہے ہیں، یہ انہی محنتوں کے نتیجے میں آج ہمارا معاملہ۔ وہ مکمل مسلمان تھے اور ہم ہیں مسلمان۔ اللہ تعالی ہمارے اسلام کو قبول فرما لے، ہمارے ایمان کو قبول فرما لے۔ ہم مسلمان ہیں، واقعی مسلمان ہیں، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے۔ چلو آج اس مجلس میں بیٹھ کر کے طے کرو کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے اور بری باتوں سے بچیں گے۔ بس یہ ایک مختصر نسخہ ہے۔ اللہ کو یاد کرو، چاہے قرآن پڑھ کے اللہ کو یاد کرو، چاہے نفلیں پڑھ کے اللہ کو یاد کرو، چاہے صدقہ دے کے اللہ کو یاد کرو، چاہے مال سے عبادت کرو، چاہے بدن سے عبادت کرو، چاہے مہمان کی تواضع کرو، جو نیک کام ہو وہ کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنے کا فیصلہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے ایک معمولی سا کام میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میری تقریر کرنے کا نہ میرا ارادہ تھا، نہ میری اس وقت ضرورت ہے، ذکر کی مجلس ابھی ہوتی ہے انشاءاللہ، اس کا وہ بھی ضروری چیز ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ، حضرت شاہ عالمگیر اورنگزیب، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ نہیں سنا؟ بادشاہ تھے۔ کیا کرتے تھے؟ 2 میل کا ان کا محل تھا، کتابیں لکھتے تھے، اور اس کی جو مزدوری آتی تھی قرآن لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ ابھی یہ دارالعلوم دیوبند میں ہے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اور اتنی وہ قلم جو چھیلا جاتا تھا اس کی اتنی چھیلن ہو گئی تھی، کہا کہ جب میں مروں تو میرے غسل کے لیے پانی جو ہے وہ اسی چھیلن سے گرم کیا جائے۔ شاہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ، یہ شاگرد ہیں شیخ احمد ملا جیون کے نام سے، صاحب نور الانوار۔ دہلی میں ان کا تخت تھا اور یہ وہاں رہتے تھے، اور ملا جیون ہمارے پڑوس کے رہنے والے، اور بالکل قریب 1 گھنٹے کا راستہ ہے کار سے، امیٹھی وہاں کے تھے۔ اس میں لکھا ہے نور الانوار میں کہ مات فی دہلی وانتقل جسدہ الی بلدہ امیٹھی۔ تو خیر بادشاہ ان کا بہت بالکل مجذوب قسم کے آدمی تھے، اور یہ نہ سمجھیے گا بڑے قابل، جس کتاب کا میں نام لے رہا ہوں اہل علم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی تھی، اس کا نام ہے تفسیر احمدی۔
بار بار نور الانوار میں حوالہ دیا ہے، کما صرحنا بہا فی التفسیر الاحمدی، کما وشحنا بہا فی التفسیر الاحمدی، تو تفسیر احمدی بھی لکھی۔ بادشاہ سے بڑا تعلق ان کو بھی تھا، بڑی محبت، ان کا شاگرد تھا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے۔ رمضان میں چھٹی ملی تو بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کے یہاں جانے کا ارادہ کیا، بڑا حال خراب تھا، بڑا حال خراب تھا۔ یہ نہ سمجھیے کہ وہ بھیک مانگتے تھے، نہیں، کچھ نہیں، عالم تو عجیب تھا۔ ایک مرتبہ لکھنؤ سے جونپور تک لگ بھگ 300 کلومیٹر اکے پہ بیٹھ کے گئے۔ اس زمانے میں اکے جاتے تھے، صبح چلے اپنا، ایک دن 2 دن میں پہنچ گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اسی اکے والے نے کہا 1 روپے میں لکھنؤ کون جائے گا، 1 روپے میں لکھنؤ کون جائے گا؟ یہ آئے تھے 2 روپے دے کے اس زمانے میں۔ کل میں جاؤں گا، لوگوں نے کہا آپ تو ابھی آئے ہیں، کہا ہاں لیکن سستے میں جانے کو مل رہا ہے، سستے میں چلے جائیں گے، 2 روپے کے بجائے 1 ہی روپیہ دینا پڑے گا۔ ایک دفعہ بیوی سے لڑائی ہو گئی، منہ سے نکل گیا بی بی ٹی بی، بس تو پہ غصے میں فوراً اپنے شاگرد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی، مجھے فوج چاہیے۔ فوج؟ آپ کیا کریں گے؟ کہا آپ سے مطلب کیا کریں گے؟ میں فوج مانگ رہا ہوں، مجھے فوج دو۔ کہا بتا تو دیجئے حضرت۔ کہا بیوی سے لڑائی ہو گئی۔ بادشاہ نے 2-4 پولیس والے ساتھ میں کر دیے، کل سیڑھی بھی چاہیے ہوگی۔ خیر وہ سیڑھی بھی، کہا بادشاہ نے کہا کہ دیکھو کوئی فائرنگ وائرنگ مت کر دینا۔ خیر یہ پہنچے امیٹھی، اور پہنچنے کے بعد باہر سے سیڑھی لگوائی، اور سیڑھی پر کھڑے ہو کے کہا کہ بی بی ٹی بی، انہوں نے میاں ٹیا کہا تھا، انہوں نے کہا بی بی ٹی بی۔ جب یہ کہا تو بیوی ہنسنے لگی، تو وہیں سے کہہ رہے فوج واپس جاؤ، صلح ہو گئی، فوج واپس۔ یہ میں نے کیوں بتایا؟ کیسا بھولا بھالا آدمی، کیسا سیدھا سادھا آدمی۔ یہ رمضان میں بہت پریشان تھے، بالکل صحیح واقعہ۔ وہاں گئے، بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ کہا بھائی رمضان شریف میں چھٹی تھی، میں آ گیا، تمہارے پاس رہوں گا۔ جب چلنے لگے تو بادشاہ نے ہدیے کے طور پر ان کو ہاتھ میں چپکے سے لفافے میں رکھ کے یا ویسے ہاتھ میں ایک چونی دے دی، 4 آنے۔ آپ اس پر حیرت نہ کریں، بادشاہ نے چونی ان کو دے دی، اور کہا حضرت یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجیے۔ چلے آئے گھر، اس چونی کو لے کر کے اتنی برکت ہوئی کہ کچھ مہینوں میں زمین تک خرید لی اسی چونی سے۔ ایسا لگتا تھا مانو تو پیسہ بڑھا چلا جا رہا ہے، پیسہ بڑھا چلا جا رہا ہے۔ عجیب بات۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس گئے اور کہا یہ بتاؤ کہ وہ چونی تمہیں کہاں ملی تھی؟ تو کہا کہ حضرت صبح بتائیں گے۔ خیر وہ صبح ہوئی، منشی آیا، اس سے کہا وہ اس آدمی کا نام نکالو فلاں تاریخ میں جہاں میں گیا تھا۔ تو خیر وہ نکالا گیا، وہ غیر مسلم جو آیا، وہ غیر مسلم۔ کہا دیکھو تمہارے ہاں کوئی مزدور رات میں کام کرنے کے لیے آیا تھا؟ کہا ہاں آیا تھا۔ تم نے اس کی مزدوری کہا تھا ہم پھر دیں گے، اس نے کہا تھا نہیں ہم کو ابھی ضرورت ہے؟ کہا ہاں۔ کیا دیا تھا تم نے؟ کہا چونی دی تھی۔ کہا میں رات میں بھیس بدل کر کے جاتا ہوں مزدوری کرنے کے لیے، اور یہ چونی مجھے دی، کیونکہ میں نے خلوص میں یہ کام کیا تھا، لہذا اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے ابراہیم کو دیا،
جس نے موسیٰ کو دیا، جس نے عیسیٰ کو دیا، جس نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو بنانے والا بھی ہے اور بگاڑنے والا بھی، لہذا اس کا دامن کیوں چھوڑیں ہم؟ اس سے ہم کیوں نہ طلب کریں اور طلب کرنے کے لائق بنیں۔ نماز مت چھوڑو، اللہ کو یاد کرنا مت چھوڑو، اور بری باتوں کے قریب نہ جاؤ، کام بنے گا انشاءاللہ، کام بنے گا انشاءاللہ۔ یہ قرآن بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، اور یہ تجربات بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے چند منٹوں میں رکھے۔ مجھے خود کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کہنا، پھر میں بہت تھکا ہارا اور بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے ہو بھی نہیں پاتا ہے زیادہ، اس وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اچھا رکھے، اور جو ذکر کی محفل ہوتی ہے یہاں اس کو تقویت دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں اور اللہ کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، بری باتوں سے برے کاموں سے بچا لے۔ اے اللہ جو کچھ بھی اس وقت بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے خود اس کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی، جتنی ہماری بہنیں، جتنی ہماری بچیاں سننے والی ہیں، اے اللہ سب کی اصلاح فرما دے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، بری باتوں سے کلیتاً بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنا بنا لے، اور ایسا اپنا بنا لے کہ تیری محبت ساری محبتوں سے بڑھ جائے، تیری محبت ساری محبتوں سے بڑھ جائے، تیرا تعلق سارے تعلقات سے بڑھ جائے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔